سر، لاہور جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی ہمیں کافی متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن سیکیورٹی خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے حکومت پر، اور کیا باقی میں سیکیورٹی خدشات ہیں سابق وزیر اعظم کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام ملک میں آتا نظر نہیں آ رہا، اور وہ سیاسی استحکام آتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے نتیجے میں اب اس کی لاتعداد وجوہات ہیں، اور سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام رہے گا، اور سیکیورٹی کے ایشوز رہیں گے، اور باقی معاملات رہیں گے۔ اب یہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، یعنی جو آپ سمجھیں کہ مزید یہ بڑھ رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی یہ تناؤ اور تلخیاں اور مزید بڑھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں 3-4 ایسے واقعات ہیں جن پہ ملکی سیاست میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ملکی سیاست کی ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ پورا خطہ اور سب معاملات جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ تو نہیں ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے ایک انوکھی لاک لگا گئے، اور انوکھی لاک وہ لگا گئے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہی، اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی، اور باقی اتحادیوں کے حوالے سے بات کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج لندن پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے مزید رہنما بھی کسی وقت آج رات میں یا پہنچ جائیں گے کسی وقت میں، اور پھر ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ معاملات پہ وہ پریشان ہیں بطور وزیر اعظم، اور پریشان اس لیے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلی حکومت مرکز میں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ شروع کریں پیپلز پارٹی کے دور سے شروع کریں، آپ زرداری صاحب کے دور سے، تو زرداری صاحب کا دور ہے تو اس میں ان کے پاس مرکز ہے، اور ان کے پاس سندھ ہے، اور ساتھ ان کے پاس گلگت بلتستان بھی ہے ایک وقت میں، اور ایک وقت ایسا کہ بلوچستان بھی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے، تو مطلب صوبائی اسی طرح سے آپ مسلم لیگ نواز کی اگر حکومت دیکھیں، جب نواز شریف صاحب یہاں موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، جی ٹھیک ہے، یہ پہلی حکومت ہے جو کہ جس کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے، یعنی وہ فیض آباد سے شروع ہوتی ہے اور یہ اسلام آباد میں ختم ہو جاتی ہے، بیچ میں مری، راول پنڈی، یہ سارا پنجاب کا علاقہ دائیں بائیں، یہ کے پی، یہاں پر ان کی حکومت ہے ہی نہیں شہباز شریف صاحب کی، یہ عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اور اس کے مقابلے پہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے پاس اس وقت آزاد کشمیر بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، اور پنجاب بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی انوکھی لاک لگا ہوا ہے، اور صدر بھی ان کا ہے، اور وہ سڑکوں پہ بھی آ گئے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، اب انوکھی لاک لگ گیا ہوا ہے نا، اس موجودہ حکومت کو چاروں طرف سے انوکھی لاک لگا ہوا ہے، پھر بہت سارے اتحادی ہیں، 174 ووٹ جو ہیں ملے تھے شہباز شریف صاحب کو، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اقبال محمد علی صاحب کو، ان کا انتقال ہو گیا، تو اب 173 ووٹ ہیں، 172 کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، یعنی ایک ووٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم یا مجرم سے محرم جو بھی، تو ایک ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ اب اور سارے مسائل آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے سامنے کہ جی اتحادیوں کو بھی قابو کرو، یہ بھی کرو، وزارتیں بھی دو، معیشت بھی ٹھیک کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب قسم کے معاملے میں وہ پھنس گئے، یعنی وزیر اعظم ہیں لیکن وہ جا کے مبارکباد بھی دے کر آ گئے تھے اپنے بیٹے کو، لیکن وہ وہاں انوکھی لاک وہاں بھی پنجاب میں لگا دیا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ وہ
ایک تو اسپیکر جو ہیں، آپ کو پتا حمزہ شہباز، یہاں تو ضرورت نہیں پڑی تھی منحرف اراکین کی قومی اسمبلی میں، لیکن حمزہ شہباز صاحب کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہاں منحرف اراکین کی ضرورت پڑی تھی، اور وہ 29 ہیں یا 28 ہیں جو بھی ہیں، تو ان کے ووٹ ڈلے تھے تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، منتخب ہوئے تھے. لیکن وہاں پر اسپیکر نے دو کام کیے ہیں. اسپیکر کون ہے؟ پرویز الہی صاحب. انہوں نے ایک تو کام یہ کیا، ایک تو وہ مد مقابل تھے، ایک تو وہ انہوں نے 29 اراکین کو نااہل کرانے کے لیے بھیج دیے ہائی کورٹ میں یا جہاں پر بھی، اور یا الیکشن کمیشن کے کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے انحراف کی ہے. جی بالکل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، اور یہ بھی کل عدالت میں لگا ہوا ہے کیس، غالباً کل یا پرسوں، جب بھی کل ہی ہے غالباً، کہ وہ وزیر اعظم کے نام لکھا تھا، چٹھی لکھی تھی، اور وہ گورنر صاحب کے نام لکھنی چاہیے تھی. تو یہ اب ایک ایسی صورت ہے، گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر پا رہی پورے تام، یہ جو تام جھام ہے. اچھا، 125 لوگ باہر ہیں پارلیمنٹ سے، اکثریتی جماعت تو باہر ہے نا، پی ٹی آئی تو باہر ہے، اور جو اندر موجود لوگ ہیں ان میں سے جو مطلب وہ کس طرح کس کو وزارتیں کیا دی جائیں، کتنے بڑی. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جو بات کرنے گئی ہے، بظاہر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی محسن داوڑ صاحب کو لایا جائے. بھائی محسن داوڑ صاحب کے لیے اگر وزارتیں نہیں لینی تھیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی وزارتیں کیوں لی؟ پہلے ان کی بات کرنی. تو محسن داوڑ جو ہیں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مطلب ان کے اوپر بات چل رہی ہے، ان کو سامنے رکھے، لیکن پیچھے معاملات دوسرے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، اور صدارت جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس آنی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہاں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، مجھے کوئی بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل عمران خان کا جو جلسہ ہوگا لاہور کا، وہ بہت ساری چیزوں کو واضح کرے گا، اور وہ کراچی اور پشاور کے جلسوں سے غالباً ابھی تک جو اندازہ ہے وہ ان سے بڑا ہونے جا رہا ہے. صحیح. اور اس جلسے کے اختتام پہ مشاورت جاری ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی طرف کوچ کا حکم دے دیں عید کے فوراً بعد، اور دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے، ابھی مشاورت ہے. دیکھنا ہے کہ کل کے جلسے میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آ رہے فی الحال. اس غیر یقینی اور عدم استحکام کے اندر ایک دم سے جو معاملہ چلا تھا کہ فوری طور پہ ان کا پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ ایشو کیا جائے اور جلدی، اور یہ اس میں نواز شریف صاحب غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا حالات مناسب ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو عدم استحکام ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر واپس آتا ہوں تو شہباز شریف صاحب جو پاور کا جہاں سے پاور نکلے گی وہ تو جاتی عمرہ سے نکلے گی، کہ لوگ تو نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں اپنا قائد. اس دن جب میں پارلیمنٹ میں تھا اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا جب یہ الیکٹ ہو رہے تھے تو تقریباً پورے ہال میں نواز شریف صاحب کے نعرے لگ رہے تھے.